الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر و احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی مناسبت سے یہاں اکٹھا فرمایا ہے اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح باتیں کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ آنے والا ہے، جس کی رحمتیں بے شمار ہیں، جس کی برکتیں بے شمار ہیں. ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے. یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، آخرت بنانے کا مہینہ ہے، اور یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے. جس طریقے سے دنیا کے اعتبار سے مختلف کاروبار کے سیزن ہوا کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمائی کا سیزن ہے، کہ فلاں تہوار آ رہا ہے، فلاں موسم آ رہا ہے، اس میں کاروبار اچھا چلے گا، بہت ہی اچھا نفع ہوگا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو مہینہ دیا گیا ہے اور جو مہینہ آ رہا ہے یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا سیزن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا سیزن ہے کہ اس سیزن کے اندر، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو اور اپنے نام اعمال میں نیکیوں کو اکٹھا کر لو، نیکیوں کو جمع کر لو تاکہ وہ نیکیاں آخرت میں تمہارے کام آئیں. تو یہ جو بابرکت مہینہ آنے والا ہے، جو مقدس مہینہ آنے والا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والا مہینہ ہے. دنیا کے جو کام ہم رمضان المبارک میں کرتے ہیں ان کو ہم کم سے کم وقت میں کریں، زیادہ سے زیادہ وقت ہم دعا کے لیے، استغفار کے لیے، تلاوت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں گے. ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم میں لگائیں گے، جو سب سے مقدس کتاب ہے. اس کو تلاوت کرنے میں لگائیں گے. اس مہینے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں گے. اس مہینے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کریں گے. اس مہینے کے اندر جہاں تک ہو سکے ہم اپنے اوقات کو عبادت کے لیے فارغ کر لیں، اپنے وقت کو عبادت کے لیے نکالیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مہینے میں خوب سے خوب عبادت ہو جائے. اور خاص طور سے اس مہینے کے اندر
گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کریں۔ آنکھ کو، کان کو، دل و دماغ کو، زبان کو، ہاتھوں کو، پیروں کو گناہوں سے بچائیں۔ اس مہینے کے اندر ٹی وی نہ دیکھیں، اس مہینے کے اندر گانے نہ سنیں، اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس مہینے کے اندر گالم گلوچ نہ کریں، اس مہینے کے اندر غیبت چغل خوری نہ کریں، اس مہینے کے اندر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور خواتین خاص طور سے، عورتیں خاص طور سے اس ماہ مبارک کے اندر بے پردگی کے گناہوں سے بچیں، ضرور بچیں، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کے اندر نیکی کرنے پر زیادہ ثواب دیتا ہے، اسی طرح سے اس ماہ مبارک کے اندر گناہ کرنے سے بھی زیادہ پکڑ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت زیادہ گناہ ملتا ہے۔ جس طریقے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہوں میں بھی اضافہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر ہم نیکیوں کا خوب اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا اہتمام کریں، اور گناہوں سے خوب بچنے کی کوشش کریں۔ اس ماہ مبارک کے اندر دو کام ضرور کریں کہ اس ماہ مبارک کے اندر اپنے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں، دعائے مغفرت طلب کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں احباب کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رضا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے پناہ مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوزخ اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب شعبان کی آخری تاریخ ہو، رمضان سے ایک دن پہلے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے اوپر رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، ایک بہت ہی مقدس مہینہ آ رہا ہے، ایک بہت ہی بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے روزوں کو فرض قرار دے دیا ہے، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو کر ایک عبادت کو مقرر کر دیا ہے، یعنی تراویح کی نماز کو مقرر کر دیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو بندہ بھی، جو شخص بھی اس مہینے کے اندر کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، سنت ہو، نفل ہو، وہ چاہے نماز کے تعلق سے ہو یا کوئی اور عبادت کے تعلق سے ہو، اگر نفلی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی شخص فرض عبادت کو انجام دیتا ہے اس مہینے کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص انعام ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم کو چاہیے کہ اس مہینے سے ہم فائدہ اٹھائیں، کہ نفلی عبادتیں خوب کریں، راتوں میں نوافل پڑھیں، تراویح تو پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کی خوب عبادت کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اور فرائض کا اہتمام تو کرنا ہی ہے، فرائض کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو، یاد رکھیے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، لوگوں کو
لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، اگر کسی کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو ہم صبر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر کسی کو افطار کرا دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور اس افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ جسے افطاری کرائی گئی ہے تو اتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم میں سے تو ہر ایک شخص اتنی استطاعت نہیں رکھتا ہے، اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ کسی کو افطاری کرائے، اتنا مال میسر نہیں ہے، اتنے روپیے پیسے نہیں ہیں، ہم تو فقیر اور غریب لوگ ہیں، کہاں کس کو افطاری کرا پائیں گے؟ تو کیا ہم غریب لوگ، ہم فقیر لوگ اس ثواب سے محروم رہ جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، فقیر لوگ بھی اس ثواب سے محروم نہیں ہوں گے، اس کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص کسی کو تھوڑی سی لسی کے ذریعے افطاری کرا دی، پانی کے ذریعے ایک گھونٹ ہی کے ذریعے افطار کرا دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی معاف فرما دیں گے اور اس کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ تو یہ ثواب تو ہم میں سے ہر شخص لے سکتا ہے کہ کسی کو ہم روزہ افطار کرا دیں۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی شخص کسی کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے، کسی کا پیٹ بھر دے، تو اس کو ثواب اتنا ملے گا کہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں میرے حوض کوثر سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا سیراب فرمائیں گے، ایسا سیراب فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان المبارک کا ابتدائی حصہ رحمت کا حصہ ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت کا حصہ ہے، اور آخری حصہ اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے آزادی کا حصہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک کے اندر اپنے غلاموں سے، اپنے نوکروں سے، اپنے ماتحت کام کرنے والوں سے کام میں تخفیف کر دے، یعنی کم کر دے، ان کا جو کام تھا کرنے کا، روزانہ وہ کیا کرتے تھے، اس میں کچھ کام کم کر دے، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اتنا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اتنا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، ہم اس میں اللہ تبارک و تعالی کی خوب عبادت کریں۔ روزہ تو ہمیں رکھنا ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بغیر شرعی عذر کے ایک بھی روزہ چھوڑ دیا تو وہ پوری زندگی روزہ رکھ لے، یعنی پوری عمر روزہ رکھتا رہے، تو اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے برابر اس کو ثواب نہیں مل سکتا ہے، اگرچہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، پوری زندگی فاقہ کرتا رہے، پھر اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی کی خوب عبادت کریں، اپنے رب تعالی کو منانے کی کوششیں کریں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔